بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز، صوفیہ کرام اور اسلامی فلسفے کی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں آج ہم شاہ یوسف گردیز کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، شاہ یوسف گردیز ایک نامور اسلامی اسکالر اور صوفی بزرگ ملتان پاکستان کی روحانی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات میں سے ایک ہے۔ گردیز میں پیدا ہوئے جو موجودہ افغانستان کے صوبہ پختیا میں واقع ہے۔ شاہ یوسف گردیز کا تعلق ایک شریف اور روحانی طور پر مائل خاندان سے تھا۔ خیال کیا جاتا کہ وہ 1088 عیسوی میں بڑے سیاسی اور مذہبی انتشار کے دوران ملتان پہنچے تھے۔ یلغار اور داخلی تنازعات کی وجہ سے شہر کو زوال کے طور پر سامنا کرنا پڑا اور شاہ یوسف گردیز نے اس کی روحانی اور شہری بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی آمد نے ملتان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا جسے اکثر سدیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اپنے گہرے روحانی علم، کرشمے اور اسلامی مقصد کے لیے لگن کے ساتھ انہوں نے خطے میں اسلام، خاص طور پر 12ویں شیعہ اسلام کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی موجودگی نے علاقے میں امن اور روحانی احیاء لایا اور اس کو بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام میں قبول کرنے اور متعدد معجزات انجام دینے کا سہرا دیا جاتا ہے، جس سے ان کے رسوخ اور پیروی میں مزید اضافہ ہوا۔ شاہ یوسف گردیز کو نہ صرف ان کے مذہبی تبلیغ بلکہ ایک منصفانہ اور اہم آہنگ معاشرے کے نام اور قیام کے لیے ان کی کوششوں کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اتحاد، عاجزی اور الہی محبت کے اقتدار کی تبلیغ کی اور ملتان کے حکمرانوں اور عام لوگوں دونوں کے لیے رہنمائی کا ایک مینار بن گئے۔ ان کی تعلیمات جو اسلامی اصولوں اور صوفی فلسفے میں گہری جڑی رکھتی ہیں نے نسلوں کو متاثر کیا اور مضبوط صوفی روایت کی بنیاد رکھی جو بعد میں اس خطے میں پروان چڑھی۔ ان کی روحانی میراث 12ویں شیعہ اسلام کو تناظر میں خاص طور پر اہم بن گئی، کیونکہ وہ ان ابتدائی شخصیات میں تھے جنہوں نے 12 اماموں کی تعلیمات کو بر صغیر پاک و ہند میں پہنچایا، جس نے اسلامی الہیات اور اخلاقیات کی گہری سمجھ کو فروغ دیا۔ شاہ یوسف گردیز کا انتقال 12ویں صدی میں ہوا، حالانکہ ان کی وفات کی صحیح تاریخی ذرائع میں واضح طور پر درج نہیں ہے۔ ان کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود اس کا اثر برقرار رہا اور اس کی موت کے بعد ان کے پیروکاروں اور مداحوں نے ان کے اعزاز میں ان کی خدمات کو یاد کرنے، روحانی عکاسی کے لیے جگہ فراہم کرنے کے لیے ایک مزار تعمیر کیا۔ ان کا مقبرہ موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے تاریخی شہر ملتان میں واقع ہے۔ یہ پرانے شہر کے قریب بورڈ گیٹ کے علاقے کے قریب واقع اور یہ ملتان کے قدیم ترین اور نمایاں مزاروں میں سے ایک ہے۔ صدیوں کے دوران یہ مقدس مقام ایک بڑا زیارت بن گیا جو ہزاروں عقیدت مندوں، مسافروں اور روحانی علم کے متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شاہ یوسف گردیز کا مزار نہ صرف اپنی مذہبی اہمیت بلکہ اپنے منفرد طرز تعمیر کے لیے بھی قابل ذکر ہے۔ روایتی اسلامی اور مغل دور سے پہلے کی آرٹیکل ڈیزائن میں بنایا گیا ہے۔ یہ ڈھانچہ شاندار نیلی چمکیلی ٹائلوں، پیچیدہ اینٹوں کے کام اور خوبصورت ہندسی نمونوں سے مزین ہے، جو ملتان کے قدیم روحانی فن تعمیر کے لیے مخصوص ہیں۔ اصل مزار ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے قریبی پیروکاروں اور روحانی اولادوں نے تعمیر کرایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں متعدد تزئین و آرائش اور اضافہ کیا گیا، خاص طور پر مغل دور میں اور بعد میں مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں، جنہوں نے ان کے قابل احترام سنت کے ورثے کو محفوظ رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ مزار کی مخصوص نیلے ٹائل کا کام جنوبی ایشیا میں بعد کے بہت سے صوفی مزاروں کے لیے ایک سٹائلز اثر بن گیا۔ صدیوں کے دوران سجادہ نشینوں کے نام سے جانے والے مختلف نگرانوں نے مزار کی دیکھ بھال کی، نہ صرف جسمانی بلکہ شاہ یوسف گردیز سے منسلک مذہبی روایت، تہواروں اور رسومات کی تسلسل کی بھی نگرانی کی۔ مزار پر منعقد ہونے والا سالانہ عرس پورے پاکستان اور یہاں تک کہ بیرون ملک سے زائرین کو راغب کرتا ہے۔
इस तकरीब को अकीदत मंदाना शायरी, कवाली, मूसीकी, इज्तिमाई दुआओं और खैराती अमाल की तलावत के जरिए निशानजद किया जाता है। ये सब सुन्नत की जिंदगी और तालीमात की याद में किया जाता है। ये एक रूहानी इज्तिमा और सखाफती त्यौहार दोनों के तौर पर काम करता है, जो मुल्तान के लोगों और इनके सूफी वर्से के दरमियान गहरे तअल्लुक़ की अक्कासी करता है। शाह यूसुफ गर्देज का मज़ार आज न सिर्फ एक मकबरे के तौर पर खड़ा है, बल्कि रूहानी सरगर्मियों और बैनुल मसालिक हम आहंगी की जिंदा मरकज के तौर पर खड़ा है। ये मुआशरे के मजहबी और सकाफती ताने बाने पर एक फर्द के गहरे असरात की अलामत है। मुल्तान को रूहानी और समाजी तौर पर बहाल करने की इनकी कोशिश ने इन्हें बेपनाह इज्जत हासिल है, और इनकी तालीमात अंदरूनी सुकून और अलाही तअल्लुक़ के वहाँ अफराद को मुतासर करती रहती हैं। तो सदियों से ज्यादा अरसे से शाह यूसुफ गर्देज की मरास मुल्तान के रूह में सरेत कर रही है, और इनका मज़ार सूफी दानिशमंद के रोशनी के तौर पर चमक रहा है, जो सच्चाई, मोहब्बत और रूहानी बेदारी की मुतलाशी तमाम लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं, और कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम शाह हुसैन की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।